بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 125 ہے، اور جو مضمون کئی دروس سے چلا آ رہا تھا سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج اس کا آخری حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جی، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ چھوٹے چھوٹے جماعتوں اور گروہ قافلوں کی شکل میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ لہٰذا مہاجرین اور انصار قباء میں مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کرنے لگے، اور وہیں پر اپنی نمازیں حسب سابق جس طرح مہاجرین مکہ میں پڑھتے تھے اور انصار مدینہ میں، اسی طریقے پر اپنی جماعتوں کو جاری رکھا، اور اس کے لیے امام کا جو انتخاب کیا، تو اس وقت ان میں سب سے زیادہ قرآن جسے یاد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے بہترین قاری پڑھنے والا وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی حذیفہ تھے۔ تو اس وجہ سے انہی کو امامت کے لیے آگے کیا۔ تو پھر جب قریش کے یہ مکہ مدینہ منورہ کے اوس اور حزرج کے جو مشرک اور منافق تھے، وہ جب ان کو دیکھتے تھے تو وہ لوگ کیا کہتے، اب اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں۔ المہاجرین والانصار یقدمون سالما لیؤمہم فی الصلاۃ، یعنی یہی اوس اور خزرج کے مشرک اور منافقین یہ جائزہ لیتے کہ یہ لوگ یعنی مہاجرین اور انصار یہ جماعت کی نماز کے لیے سالم کو امامت کے لیے آگے کرتے ہیں۔ فَيُكَبِّرُونَ مِنْ أَمْرِ سالم هَذَا بَادِيُ الرَّأْيِ ثُمَّ لَا يَلْبَسُونَ أَن يَذْكُرُوهُ وَيَعْرِفُوهُ۔ بظاہر وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معاملے کو بڑا سمجھتے، پھر ان کا استحضار کرنے اور پہچاننے سے توقف نہ کرتے۔ ایک دوسرے کو یقول بعضهم لبعض، ایک دوسرے کو یہ کہتے، الا ترون الى هذا الرجل الذي يصلي بهذه الناجمة من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هاجر منهم الى المدینہ ومن كان من اہلها انه سالم۔ کیا تم دیکھتے نہیں اس شخص کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اس نئی جماعت کو نماز پڑھاتا ہے، جن میں سے بعض تو مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے بعض نے، اور بعض مدینہ ہی کے ہے۔ انہ سالم، یہ شخص یقیناً سالم ہے۔ الا تذکرون سالما، کیا تمہیں سالم یاد نہیں ہے؟ فیجحد القوم انفسهم لیذکروه ولكن بعضهم يعيد عليهم قصة ذلك اليهودي الذي كان يعرض على العرب واليهود صبيا حدثا لا يحسن العربية ولا يفهمها۔ ساری قوم ان کو ذہن میں لانے کی کوشش کرتی تاکہ ان کو یاد کرے کہ اچانک ان میں سے کوئی ان کے لیے یہودی کا قصہ دہراتا جو عرب اور یہودیوں کو ایک ایسا نوعمر بچہ پیش کرتا تھا جو اچھے طریقے سے عربی جانتا تھا اور نہ ہی اس کو سمجھتا تھا۔ وما هي الا ان يسمعوا بدء هذه القصة حتى يستحضروا صائرها، یہ صرف اس لیے کرتے کہ اس واقعے کی ابتدا سن کر بقیہ کا استحضار کر سکے۔ وَحَتَّى يَرَوْا ذَلِكَ الصَّبِيَّ الَّذِي مَسَّهُ الضُّرُّ،
وظهر عليه البؤس وزهد فيه العرب واليهود جميعا، اور اس بچے کو دے کے جس کو تکلیف لاحق ہوئی، تنگحالی اس پر غالب آ گئی، اور عرب اور یہود سب نے اس کو حقیر سمجھا۔ واشترته سبیتة بنت یعار لا رغبت فیہ بل عطفا علیہ، اور سبیتہ بنت یعار رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کو چاہت کی بنا پر نہیں بلکہ رحم کے وجہ سے اس کو رحم کاتے ہوئے ان پر رحم کاتے ہوئے خریدا۔ ثم یقول بعضهم لبعض، پھر ان میں سے بعض کو کہتے، لو عاش سلام بن جبیر لرآ من صبیہ ذاک عجبا، پھر ان میں سے بعض ایک دوسرے کو کہتے کہ اگر سلام ابن جبیر زندہ ہوتا تو وہ اپنے اس غلام کو انوکھا سمجھتا۔ ثم یقول بعضهم لبعض، پھر بعض کو کہتے، کیا کہتے جی؟ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ الا الا ترون الى هذه الناجمة من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یؤمهم فارسی قد کان بالامس عابدا، پھر یہ ایک دوسرے کو کہتے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اس نئی جماعت کو، جن کی امامت ایک ایسا پارسی کرتا ہے جو کل تک غلام تھا۔ ثم يرد بعضهم على بعض رجع هذا الحديث فيقول، ایک دوسرے کو اس مذکورہ بات کا جواب کہتے یہ لوگ فیقول کہتے، ان لہؤلاء الناس لشأنا، کہ ان لوگوں کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ انہم یسودون العبید، یہ غلام کو سردار بناتے ہیں، ویلغون ما بین الاحرار والرقیق من الفروق، اور غلام آزاد اور غلام کے درمیان تمام فرق ختم کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَرْحَمُ قُرَيْشًا مِمَّا أَلَمَّ بِهَا وَإِنَّا لَنَعْذِرُ قُرَيْشًا مِمَّا فَعَلَتْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، یقیناً قریش پر ان کی وجہ سے جو ضرر لاحق ہوا ہے ہمیں شفقت کرنی چاہیے، اور قریش نے جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ کیا اس میں ہمیں ان کو معذور سمجھنا چاہیے۔ وَلَوِ اسْتَطَعْنَا لَفَتَنَّاهُمْ كَمَا فَتَنَّتْهُمْ قُرَيْشٌ، اگر ہم قادر ہوتے تو ہم ان کو ایسے ہی سخت تکلیف دیتے جس طرح قریش نے دی ہے۔ وَلَنَفَيْنَاهُمْ عَنْ أَرْضِنَا كَمَا نَفَتْهُمْ قُرَيْشٌ، اور ہم بھی ان کو اپنے زمین سے ایسے نکال دیتے جیسے قریش نے نکال دیا۔ ولیکن هل إلى هذا من سبیل، لیکن کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ فیقول قائلهم، تو ان میں سے ایک کہتا، ہیہاتا، نہیں، ایسا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لقد آمن لهم اولو البأس والقوة من قومنا، کیونکہ ان کو ہماری قوم کے طاقتور اور قوی لوگوں نے پناہ دی ہے۔ ولیکن فریقا من هؤلاء المتحدثین یسمعون ثم ینکرون ثم یؤثرون الصمت، لیکن ان باتیں کرنے والوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ان کی باتیں سنتا اس کو برا سمجھتے اور خاموشی اختیار کرتے۔ فلما يخلو بعضهم إلى بعض فيستأنفون بينهم حديثا جديدا يعجبون فيه من أمر هذا الذي كان عبدا بالأمس ثم هو يؤم الأحرار في صلاتهم اليوم، پھر علیحدگی میں ایک دوسرے سے ملتے تو ایک نئی بات شروع کرتے کہ اس شخص کے معاملے کو بلا سمجھتے ہو، یعنی بلا سمجھتے جو پہلے غلام تھا اور آج نماز میں آزاد لوگوں کی امامت کرتا ہے۔ ثم یتتبعون، یہ پھر آگے اس کے ساتھ اگلے سلائیڈ کے ساتھ یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی ویلعون،
لغو سے باب نصر سے لغون اور باب سمع سے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. لعین استعمال ہوگا. نصر سے واوی اور سمع سے یائی لغون. نصر سے لغین غلطی کرنے کے معنی میں دونوں آتے ہیں. یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے. الغا یلغی الغاء باطل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے ملاغاتن ہنسی مذاق کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب استفعال سے اس کو لے استلغاءن گفتگو کرانے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. ثم یتتبعون یہ اگلے سلائیڈ کے ساتھ جوڑیں گے. ثم يتتبعون المهاجرين فيرون فيهم نفرا غير قليل من الرقيق الذين اعتقهم اسلامهم. پھر وہ مہاجرین کے ٹوہ میں لگتے تو دیکھتے کہ ان میں ایک غیر معمولی جماعت ان غلاموں کی ہے جو آزاد کیے گئے ہیں اور ان کو ان کے اسلام نے آزاد کیا. ثم يتتبعون سیرت الاحرار الاشراف من المسلمین مع هؤلاء الذين ردت عليهم الحریة بعد ان نشأوا في الرق فيرونها. پھر وہ لوگ آزاد شریف الاصل مسلمانوں کی ٹوہ میں لگتے جو احرار تھے کہ ان کا معاملہ ان آزاد کردہ غلاموں کے ساتھ کیسا ہے جنہوں نے غلامی میں نشو و نما پائی اور پھر آزاد کر دیے. فَيَرَوْنَهَا تَقُومُ عَلَى الْإِخَاءِ وَالْعَدْلِ وَالنَّصَفَةِ وَالْمُسَاوَاةِ. چنانچہ وہ دیکھتے کہ وہ بھائی چارگی، عادل اور انصاف اور برابری کو قائم رکھتے ہیں. ثم يتحدثون في ذلك إلى المسلمين من قومهم. پھر اس بارے میں وہ اپنی قوم کے مسلمانوں سے بات کرتے. فیقول لهم هؤلاء. تو وہ مسلمان ان کے اپنے قوم والے ان کو بتلاتے ان الاسلام لا يفرق بین الحر والرقیق ولا بین الناس الا بالتقوى وبما يقدمونه بین ایدیہم من البر والخیر وعمل الصالحات. کہ اسلام بے شک آزاد اور غلام اور دوسرے لوگوں کے درمیان صرف تقوی اور ان کی نیکی، اچائی اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے آئندہ زندگی کے لیے کرتے ہیں تفریق کرتا ہے. یعنی اسلام کا موازنہ وہ اعمال میں کرتے ہیں، ذات کے اعتبار سے نہیں. هنالك تطمح قلوبهم إلى هذه المساواة التي لم يسمعوا بها من قبل وإلى هذا العدل الذي لم يألفوه. چنانچہ اب ان کے دل میں اس مساوات کی طرف جس کو پہلے انہوں نے نہ کبھی سنا تھا اور اس انصاف کی طرف جو ان کے لیے نامانوس تھا. وَإِذَا هُمْ يَمِيلُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَسْرَعُونَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَحْرِصُونَ عَلَىٰ أَن يَؤُمَّهُمْ سالم بن ابی حذیفہ. یہ لوگ متوجہ ہوئے اور اسلام کی طرف رغبت کرنے لگے، پھر اس کی طرف جلدی کی، مطلب جلد ہی اس دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر اس بات پر حرص کرنے لگے کہ وہی سالم ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز پڑھائے جو کل غلام تھے. ذلك الذي كان عبدا بالامس فاصبح يؤم الاشراف من قريش ومن الاوس والخزرج حين يقومون بصلاتهم بين يدي الله. یعنی غلام سالم ابن ابی حذیفہ وہ شخص جو کل غلام تھے اور اب قریش اور اوس اور حزرج کے معزز لوگوں اور سرداروں کو اللہ کے سامنے جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ان کی
امامت کرتے ہیں تو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم جلد از جلد ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں. یہاں پر یہ ایک ہی لفظ ہے جی تطمح، طمح سے ہے. طمح یہ باب فتح سے طمحن طماحن دونوں طرح یہ آ سکتا ہے. تیسرا بھی ہے ایک در طمحن یہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، اور طماحن تو یہ مغرور ہونے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح سرکش ہونے کے معنی میں بھی یہ اس کا معنی آ سکتا ہے. اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تطمیحن تو تطمیحن کا معنی ہوگا پینکنا. جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہمارا یہ مضمون بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صرف ایک مضمون باقی بچتا ہے اس کتاب کا، ہمارے اس سفر کا. تو اللہ سے دست و دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عافیت سلامتی کے ساتھ محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بھی ہمیں پورا کرنے کی، صحیح معانوں میں مجھے پڑھانے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.